جو ہے وہ مذہبی اسکالر ہے، وہی اصل میں اٹھتا ہے، وہی مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے. مسلمانوں کی پوری تاریخ میں آپ دیکھ لیں، سیاست اس سے متاثر ہوتی ہے اس کے بعد. اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہماری مذہبی تعلیم درست ہو جائے تو اس کے اثرات ہماری سیاست پر بھی پڑیں گے، معاشرت پر بھی پڑیں گے، تہذیبی روایات پر بھی پڑیں گے. یہ موضوع تھا جس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ہرگز یہ کہنا پیش نظر نہیں تھا کہ ہم نے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی یا ناکامی کی ہے. میں مذہبی عالم کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اس کو کس جگہ سے جدوجہد کرنی چاہیے اس پر گفتگو کرنا. ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی جگہ پر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو آپ کے خیالات کے خلاف ہو. ایک ڈیموکریٹک ماحول کے اندر یہ حق تو ہم کو ماننا چاہیے نا کہ آپ کو بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے، مجھے بھی اپنی بات کہنے کا حق ہے. اور میں پھر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو تھوڑی سی تلخی پیدا ہو گئی اس کو ہم فراموش کر ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ہمیں تربیت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم اختلاف خوشگوار ماحول میں کرنا سیکھیں. یہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلم معاشرے کی ایک بڑی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کی بات سنیں، غور کریں، اس کے اوپر تبادلہ خیالات کریں، اور یہ کہہ کے اٹھ جائیں کہ ہمیں سخت اختلاف ہے لیکن اتنے خوشگوار طریقے سے کہہ کے اٹھ جائیں کہ چائے کڑوی نہ ہو جائے.